میری ایک خواہش تھی کہ میں PSL کا فائنل جو ہے وہ لاہور جا کے کھیلوں۔ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ جی کرفیو لگا کے جی میچ کروایا جائے گا۔ اس دن اسی طرح سے فنکشنل اور ہنستا بستا ہوگا جس طرح سے وہ عام دنوں میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو، اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ کرکٹ ٹیمیں لاہور پہنچ گئیں اور قذافی اسٹیڈیم سج گیا۔ کل کرکٹ جیت جائے گی اور دہشت گرد ہار جائیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں کرکٹ شائقین اسٹیڈیم کے اندر اور لاکھوں کی تعداد میں ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کر جب کرکٹ میچ انجوائے کر رہے ہوں گے تو دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز بہت مایوس ہو رہے ہوں گے۔ جب کل وکٹیں گریں گی، چوکے اور چھکے لگیں گے تو تماشائی تالیاں بجائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو اس وقت دہشت گردوں کی فنڈنگ کرنے والے ہاتھ مسل رہے ہوں گے۔ آج دہشت گردی کے خاتمے سے منسلک فوجی عدالتوں کی بحالی کے حوالے سے اسلام آباد میں بھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی۔ جو بھی فیصلے ہوئے، لیکن پیناما کیس کے محفوظ شدہ فیصلے کے بارے میں سابق صدر آصف علی زرداری، جن کی سیاست سمجھنے کے لیے PhD کی ضرورت ہے، پیناما کیس کے محفوظ شدہ فیصلے کے بارے میں انہوں نے بہت ہی میننگ فل بات کی۔ یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں اخندزادہ چٹان صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، فاٹا PPP کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ فواد چودھری صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، PTI کے ترجمان ہیں، بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے MKM کے رکن قومی اسمبلی ساجد احمد صاحب نے، بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ نے وقت دیا۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، پنجاب حکومت کے ترجمان۔ اخندزادہ چٹان صاحب، کرکٹ کل چھا جائے گی۔ کل پاکستان کے عوام کو بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر انٹرنیشنل پلیئرز بھی نظر آئیں گے۔ آپ کی پارٹی نے بھی کہا، آپ کے چیئرمین نے کہا کہ یہ سیاسی فوائد کے لیے ہے اور سیکیورٹی رسک ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بحث ہے کہ پورا ٹورنامنٹ یہاں پہ کرنا چاہیے تھا یا صرف فائنل یہاں پہ کرنا۔ میں صرف کل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس طریقے سے اس ایک ٹورنامنٹ کے لیے کام کیا، ایک میچ کے لیے کام کیا، جس طرح کے میٹنگز کی، جس طرح کے انہوں نے چستی دکھائی، کاش کے نیشنل الیکشن پلان کے لیے یہ لوگ اس طریقے سے کام کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آپریشن شروع ہے، جو رد الفساد، میں ایک پختون کی حیثیت سے اس کو ایک ایسا پختون جو وفاق پہ یقین رکھتا ہوں، جو وطن پرستی پہ، قوم پرستی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں، اس لیے پیپلز پارٹی میں سیاست کر رہا ہوں کہ یہ مجھ جیسا بندہ اگر سوچنے پہ مجبور ہوا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی جیسے پارٹی جو آج ہمارا APC تھا، اس میں 2-3 ایجنڈے تھے، اس میں ایک یہ بھی ایجنڈا ہم نے رکھا تھا، تو میں تو اس کو رد الفساد نہیں کہہ رہا ہوں، رد الپٹھان آپریشن کہہ رہا ہوں، اس کا ضرورت ہمیں نہیں کرنا پڑتا۔ اور آج جو ہم نے APC کیا، اور یا دوبارہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ آرمی کی عدالتیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں ہوتا۔ اور ابھی کافی حد تک ہمارے جو اہداف تھے، جو ہم نے رکھے تھے آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد، کہ ہم نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کر کے ہم نے کیا کیا حاصل کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ہم حاصل کر چکے ہوتے۔ اگر جس چستی سے حکومت نے یہ کام کیا، منسٹروں نے پتہ نہیں پورے ملک کو ایک لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بہرحال کل کرکٹ تو ہو رہی ہے، انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ زندہ قوموں کے لیے بہت ضروری ہے ایسے میچز ہونا، لیکن نیشنل الیکشن پلان پہ عمل کرنا اس سے بہت ضروری ہے۔ فواد چودھری صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ چیئرمین PTI عمران خان صاحب تو خود کرکٹر ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی، کہا کہ اتنی سیکیورٹی میں اگر عراق یا شام میں بھی میچ کرایا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی تو ہوتی ہے ہر جگہ، جہاں کوئی کرکٹ میچ ہوگا، ایون لندن میں ہو، انڈیا میں ہو، سیکیورٹی ہوتی ہے۔
آج پورا پاکستان، لاہور کی پوری عوام کرکٹ میں بالکل مست ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے، عوام ایک طرف کھڑی ہے. نہیں بالکل بھی نہیں کھڑی. پی ٹی آئی تو لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی ہے. ہمارے لوگ بھی تو سارے میچ دیکھنے جا رہے ہیں سارا اس وقت. ہم نے تو بلکہ آج یہ کہا ہے کہ عمران خان انکلوئر جو ہے اس کے پاسز غریبوں کو بھی شامل کریں، اور یہ جو الیٹ ایک آپ نے فنکشن بنا دیا ہے اس کے بجائے جو عام آدمی ہے اس کو بھی موقع. یعنی پی ٹی آئی نے آج کہا ہے اپنی لیڈرشپ کو، ورکرز کو کہ جائیں میچ دیکھیں. ہاں نہیں، کبھی بھی روکا بھی نہیں تھا، کبھی روکا نہیں تھا. تو پھر اس طرح کے بیانات کا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ہے ایک بہت بڑے سپن ڈاکٹرائن کے لوگوں سے. بات اور ہوتی ہے، بن اور جاتی ہے. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کرکٹ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان سے زیادہ ظاہر ہے کس کا سٹیک ہوگا کرکٹ میں. عمران خان کی تو پہچان ہی کرکٹ ہے، اور سیاست میں تو آنے سے پہلے سبھی عمران خان کا تو بیسڈ بیک گراؤنڈ ہر ایک کو پتا ہے. بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی وکٹیں گرائی. جی وکٹیں گرا رہے ہیں، روز گرا رہے ہیں. الحمدللہ آخری رہ گئی ہے، بس آخری ہفتہ انشاءاللہ جمعرات جمعہ تک ویٹ کر لیں. جو بات یہ کر رہے تھے، آتا ہوں. ہاں انشاءاللہ آئیے گا. اصل میچ تو ہے ہی وہ، یہ تو ہمیں درمیان میں نا ذرا. تو جو عمران خان کا سٹیک ہے کرکٹ میں وہ سب کو پتا ہے. اچھا اب ہم کیا وہ عمران خان رہے ہیں. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ میچ کیوں کرا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان آ رہی ہے اور آپ ایک سمبولک آپ ہمیں بتائیں کہ ایک کرفیو لگا کے 30,000 بندے کو 24,000 بندوں کے اوپر گارڈ مقرر کر کے 19 آپ نے ساری شادیاں حال کینسل کر دیے ہیں. وہاں پہ ٹریفک کا برا حال ہے، پورا شہر آپ نے کرفیو لگا کے گرا دیا ہے. اس سے کیا دنیا کو یہ تاثر ملے گا کہ یہاں کرکٹ ہو سکتی ہے؟ یہ تو تاثر آپ یہ دے رہے ہیں دنیا کو کہ یہ پاکستان کو ڈینجر زون میں ہے اور یہاں پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو کرکٹ کے اوپر اختلاف نہیں ہے، جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر اختلاف. یعنی میچ ہونے کو آپ بھی ویلکم کر رہے ہیں. بالکل میچ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں. ٹکٹیں نہیں مل رہی لوگوں کو. اچھرے والا کہہ رہا ہے مجھے ٹکٹ نہیں ملی، شادمان والا اپنی جگہ رو رہا ہے، مدنگ والا اپنی جگہ چیخ رہا ہے. عمران خان نے آج کہا کہ عمران خان انکلوئر جو قذافی سٹیڈیم ہے اس کو فری کر دیا جائے. کچھ تو عام لوگ جا کے بیٹھیں گے جو 4,000 نہیں بھر سکتے، 8,000 نہیں بھر سکتے، 12,000 نہیں بھر سکتے. نہیں دیکھیں، ٹکٹس 500 روپے والی بھی ٹکٹس تھی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ 24,000 کی سیٹنگ کیپیسٹی تھی، اور 24,000 ٹکٹ سے جو ڈیمانڈ جو ٹکٹ کی ہے وہ کوئی 5-6 ٹائم ہائر ہے. تو وہ سارے لوگوں کو تو پرائسہ مل نہیں سکنی تھی. اور خان صاحب کا یہ کہنا کرکٹ کا کہ انکلوئر، یہ تو ان کے آنر میں تھا کہ وہ ایک بڑے انٹرنیشنل فیم کے پلیئر تھے. پاکستان کی کرکٹ کے لیے ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے. ورلڈ کپ بھی وہ جیت کے آئے تھے. یہ احترام تو ان کا بہر صورت اپنی جگہ رہے گا، لیکن پولیٹیکلی وہ اگر اس سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میرا خیال اس کا یہ وقت بھی نہیں تھا اور نہ یہ کہنا بنتا تھا. شاید انکلوئر ان کے آنر میں نام دیا گیا تھا. اٹ ڈزنٹ اون دیٹ وہ اس کی وہ، اور اگر کرنا چاہتے ہیں خان صاحب تو اس انکلوئر کے سارے پیسے بھجوا دیں، لوگوں کے لیے فری ہو جائے گا. یہ کون سی مشکل بات تھی؟ وہ مشکل کام تو نہیں تھا. اگر وہ کرنا چاہتے تھے کوئی اتنی بڑی کچھ غریب پروری تو کچھ پیسے بھجوا دیتے اور وہ لے لیتے انکلوئر کے سارے ٹکٹس اور اوپن کر دیتے. خرید لیں اور آپ ان کو فری دے دیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں سن نہیں سکا، کیا کہا آپ نے؟ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان انکلوئر کے سارے ٹکٹس خرید لے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بیچ دیں گے، یعنی پی ٹی آئی کو. نہیں بالکل، میں تو اس بات پہ جو پرائس صاحب نے کہا کہ عمران خان انکلوئر کو فری کر دیا جائے، تو میں نے تو اس حوالے سے کہا کہ اگر وہ فری کروانا چاہتے تھے تو لوگ بھی دینا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب پیسے تو عام لوگ بھی دینا چاہ رہے ہیں. الیٹ کا یہ ایونٹ رہے گا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ٹکٹس جو تھی 24,000 سیٹنگ کیپیسٹی ہے، وہ ساری ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ بک گئی. جو سوال ہے وہ میں ڈیمانڈز بہت زیادہ تھی. ملک صاحب نہیں سمجھا میرے خیال سے. ملک صاحب لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے کہ اسٹیڈیم میں گو نواز گو ہوگا، تو انہوں نے عام لوگوں کو ٹکٹس نہیں دی. جتنی ٹکٹس تھی وہ اپنے ایم پی اے ایم این ایز ناظمین کو تقسیم کی کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھیں اور اپنے لوگوں کو لائے تاکہ گو نواز گو نہیں ہوگا. یہ لوگوں کا خدشہ ہے. اچھا میں ابھی آپ کو جواب ملک صاحب کا جواب دینے دیں. جی ملک صاحب. اچھا مجھے دیکھیں بات میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی اسپیکنگ جو ٹکٹس یہ ہے نا کہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایس کو دیے، تو آپ اگر میری بات پہ آپ کو یقین کرنا چاہیے، فواد کو بھی اور آپ کو بھی،
کہ قطعی طور پر مجھے خود بھی اپنے لیے لینا پڑے تو ٹکٹ خریدنا پڑے، اور قطعاً یہ فیئر فیکٹر نہیں ہے، بالکل اس کی گنجائش. ہمیں پتہ ہے پی ٹی آئی کے رویے کا کہ پی ٹی آئی نے بے شمار جگہوں پر سیاست کی ہے، پی ٹی آئی نے عدالت میں سیاست کی ہے، پی ٹی آئی لیکن گراؤنڈ میں اور لاہور جیسے شہر کے اندر پولیٹکس کرنا، اور وہ بھی پولیٹکس اس بنیاد پہ کرنا کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر اگر کوئی کراؤڈ ہوگا تو یہ وی آر ویل ایکوینٹڈ ود دا فیکٹ. اچھی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا پی ٹی آئی سپورٹر ہوگا تو 10 یا 20 وہاں پہ ساتھ ہمارے بھی بیٹھے ہوں گے. لیکن ملک صاحب اسی نقطے پہ رہیے، ملک صاحب جواب آ گیا، اس نقطے پہ رہیے، ملک صاحب اسی نقطے پہ رہیے. ساجد احمد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کراچی آپریشن ہوا، کامیاب رہا، امن ہو گیا وہاں پر. اس طرح کے میچز کراچی میں بھی ہونے چاہیے. کراچی کی عوام بھی بڑا چاہ رہی ہے، وہ کرکٹ دیکھیں. ہمیشہ نیشنل اسٹیڈیم بھرا رہتا تھا وہاں پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا، دوسرا یہ کہ بالکل کراچی میں بھی میچ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کیونکہ پنجاب کو چوز کیا گیا ہے میچ کے حوالے سے. اچھا دیکھیں، اب پاکستان کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ الگ، اس کی الگ پوزیشن ہے. میچ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی موجودہ حکومت کے لیے، اسپیشل مسلم لیگ نون کے لیے ایک چیلنج ہے بہت بڑا. وہ اس لیے کہ جن دہشت گردوں سے جنہوں نے پاکستان کے آئین قانون کو، جنہوں نے پاکستان کے ریف کو چیلنج کیا ہے، میرے خیال میں ان سے مقابلہ ہے. پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی حکومت کا ان سے مقابلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کیونکہ پنجاب کے اندر گزشتہ دونوں دہشت گردی بھی تھی، سندھ میں بھی ہوئی ہے 7 کے اندر، لیکن پنجاب میں ہونا اس میچ کا برا نہیں ہے، بہت اچھا شگون ہے. تب ہونا ہی چاہیے تھا کہ جب اس میچ کا اناؤنس ہوا تھا کہ پنجاب میں، لاہور میں میچ ہوگا، تو ہم تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، کیونکہ پنجابی پاکستان کا حصہ ہے، ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ بالکل جہاں پاکستان کے کسی صوبے کے کسی بھی سٹی کے اندر دہشت گردوں کو ہمیں چیلنج کرنا ہے تو اس چیلنج کو ہمیں قبول کرنا ہے. وہ اس لیے کہ پورے پاکستان کی قوم اس وقت ایک پیج پر ہے. وہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ میچ ہو. دہشت گردوں کی خواہش یہ تھی کہ پورے پاکستان کی سچویشن دہشت گردی کے حوالے سے آئیڈیل نہیں ہے، تو اگر کراچی میں بھی ہوتا تو آبجیکشن ہوتا کہ کراچی میں کیوں ہو رہا ہے اور یہاں نہیں ہونا چاہتے، ملک سے باہر ہو. دیکھیں، پاکستان کے اندر صرف سیاست ہر مسئلے پر ہو جاتی ہے، ہم ہر ایشوز پر سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن بعض ایشوز سیاست سے مبرہ ہوتے ہیں. کل میں اس حوالے سے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. اس حوالے سے پاکستان کے تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کو ایک ہو جانا چاہیے تھا کہ بالکل پاکستان کے کسی بھی سٹی میں، کسی بھی صوبے کے اندر میچ کرائیں. ہم سب اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ پبلک دہشت گردوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، حکومت کھڑی ہوئی ہے، پاکستان کی دیگر جماعتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، تو ہم سب کو موریلی سپورٹ کرنا چاہیے. فوج کھڑی ہے، لا انفورسمنٹ کے ادارے کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہے. بالکل آپ نے درست کہا ساجد بھائی، پوری قوم اس وقت کھڑی ہے، ملک کے عسکری ادارے کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہے، لا انفورسمنٹ. کیونکہ وہ اس لیے بھی آخر بات میں ایک بات اور میں کہوں گا، وہ اس لیے کہ دہشت گرد چند ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. وہ پورے اس معاشرے کو، اس ملک کو، ایک کمیونٹی کو، ایک یونٹی کو کیا وہ چیلنج کرتے ہیں؟ اگر وہ چیلنج کر سکتے ہیں ہماری یونٹی کو، تو ہم بھی اتحاد کے ذریعے ان کو چیلنج کر سکتے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا. ساجد بھائی اسی نقطے پہ رہیے. ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، پی سی بی چیئرمین نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کو باقاعدہ دعوت نامہ دے دیا ہے. پی ٹی آئی کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا بریک کے بعد ان سے رد عمل جانیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام روبرو لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ساجد بھائی، میں آپ پہ جہاں چھوڑا تھا وہیں آتا ہوں. پاکستان کی عوام کرکٹ دیکھنا چاہ رہی ہے، ساری سیاسی جماعتوں میں عوام شامل ہیں. سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈرشپ کا تو پھر فرض بنتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے مل کے کام کریں، نہ کہ پھر سیاست چمکائیں اس میں. دیکھیں، یہی المیہ ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل جماعتوں کا کہ ہم کسی ایک ایشو پر ایک نہیں ہو پاتے. مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ امریکہ کے اندر ہوا. پورا کا پورا امریکہ، وہاں کی عوام، وہاں کی پولیٹیکل جماعتیں سب ایک پیج پر آ گئیں، اور اس طرح سے ایک ہوئے کہ دنیا نے دیکھا کہ اس کے بعد 9/11 کے واقعے کے بعد وہاں کوئی دوسرا انسیڈنٹ نہیں ہو سکا. یہ تھی ان کی یونٹی.
پھر دنیا کے اندر دیگر اگر آپ ممالک اٹھائیں، برطانیہ اٹھائیں، وہاں بھی واقعات ہوئے، لیکن دوبارہ اس شدت سے واقعات نہیں ہوئے. لیکن ہمارے یہاں المیہ یہ رہا کہ جب پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری تھی، طالبان دہشت گردی کر رہے تھے، تو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کے لوگ، رہنما ان دہشت گردوں کو ساتھ دے رہے تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر 60,000 لوگوں کو شہید کر دیا، اور ہم ان کے ترجمان بنے ہوئے تھے کہ ان کے آفس پاکستان کے اندر کھلنے چاہیے تھے. طالبان تو ہمارے بچے، ہمارے بیٹے ہیں، ان سے بات چیت کرنی چاہیے. بات کر رہے ہیں ساجد احمد صاحب؟ نیشنل ایکشن پلان تو اتفاق رائے سے مرتب ہوا تھا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون بھی اس وقت جس وقت آپریشن اسٹارٹ ہونے والا تھا، تو اس وقت فیور میں بھی طالبان کے نہیں پلان سے بات کی جائے. عمران خان صاحب نے کہا ان کے دفتر کھلنے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا عبدالعزیز جو کہ اس وقت ہمارے دل گردے میں بیٹھے ہیں اسلام آباد کے اندر، مسجد کے امام ہیں، اور انہوں نے پورے پاکستان کو چیلنج کیا، اور داعش کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دے کر کہ ہم اس کی تقلید اور ان کی تائید کرتے ہیں اور ہم بیعت کرتے ہیں ان کو پاکستان میں ہونا چاہیے. تو پاکستان کے پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ان سے ڈر رہے ہیں. دیکھیں، اگر سیاست کرنی ہے تو سیاست بہادری کا نام ہے، سیاست بزدلی کا نام نہیں ہے. بالکل درست کہا آپ نے ساجد بھائی. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، اور شاید کل جو کرکٹ میچ ہونے جا رہا ہے وہ اسی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. حکومت کوئی بھی ہو، اس کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کو ساتھ لے کے جانا. پنجاب حکومت نے لیڈ لی، پی ایس ایل کرانے کا فیصلہ کیا. عمران خان ہوں یا آصف زرداری ہوں یا اسفندیار ولی ہوں، کوئی بھی ہوں، جب وہ کوئی بیان دیتے ہیں حکومت تو ان کو مناتی ہے. اس کی بجائے رانا ثناء اللہ نے اسی دن کہا کہ جی یہ تو پاگل پن ہے پی ایس ایل کے فائنل کی مخالفت کرنا. دیکھیے برائے صاحب، جس دن یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی آئی اور واپسی پہ لا منسٹر کی جو سٹیٹمنٹ آئی، تو میں نے تو اس دن بھی اپنا کہا، یہ بڑا کلیئر ریاکشن دیا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس اس طرح کے معاملے میں جو کرکٹ میچ کے حوالے سے جو اس کی سگنیفیکنس تھی، اگر لا منسٹر عمران خان کے بارے میں دے رہے ہیں یا عمران خان فار دیٹ میٹر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، تو ان دونوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس میچ کی سگنیفیکنس اس کی ویلیو کچھ اور ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب نے چاروں وزرائے اعلیٰ کو دعوت دی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے سربراہان ہیں سب کو انہوں نے خود کہا اس بات پر کہ سارے تشریف لائیں، اینڈ لاہور وڈ بی ہوسٹنگ دیم ان اے پراپر اینڈ بفٹنگ مینر. تو یہ تو بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں، اور دوبارہ سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی آئیں گے وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے یہاں پہ، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اس میچ سے پولیٹکس کا تو پھر رانا ثناء اللہ کو ملک صاحب کون چپ کروائے گا کہ آئندہ بھی ایسے معاملات آئیں گے؟ وہ تو پھر بیان دیتے رہیں گے. نہیں، دیکھیں، رانا ثناء اللہ خان کا جو بیان ہے اور وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں دیا، پراچا صاحب، اٹ وڈ بی مور اپروپریٹ کہ اگر آپ کی ان سے بات ہو تو آپ ان سے کریں. لیکن میں کیونکہ کبھی بھی کسی کی تضحیق کا پہلو، اب دیکھیں نا کہ اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے بارے میں کریں پولیٹیکلی تو وہ بھی ہم تو مائنڈ کرتے ہیں. اگر لا منسٹر پنجاب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو کہا کہ پاگل پن کا بیان دیے، تو یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں جو ہیں، اور خاص کر ایسی ایونٹ کے موقع پہ ہمارا بالکل کلیئر، میں نوئنگ دا سی ایم پنجاب اور پرائم منسٹر کی بھی اس پہ جو ٹیک ہے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، اس میچ کی جو سگنیفیکنس ہے، اس میچ کی جو امپورٹنس ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کن حالات میں اس میچ کو انڈرٹیک کیا گیا. یہ سارے نقطہ نظر جس بنیاد پر عمران خان صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ دی، جس فیئر فیکٹر کی بنیاد پر دی، یہ پوائنٹ آف کنسیڈریشن رہا. اور آپ کے سامنے میڈیا میں کافی دن اس بات پر بحث چلتی رہی کہ میچ کا فائنل ڈیسیژن کرنے میں حکومت پنجاب بڑے توقف سے کام لے رہی ہے. تو اس کی صرف جو کنسیڈریشن ویلیو تھی وہ یہی تھی کہ کسی وجہ سے ان ساری باتوں پر غور و خوض کیا گیا، لیکن پھر یہ ڈٹرمینیشن دی گئی کہ بالکل کسی کے ایجنڈا پہ ہائی جیک نہیں ہوں گے، کسی دہشت گرد سے نہیں ڈریں گے، ہم اس میچ کو کروائیں گے. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، دیکھیں، ابھی جو بات اخونزادہ صاحب کر رہے تھے، جب یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں آئی کہ کہیں پر یہ اس طرح کا تاثر آ رہا ہے کہ ہمارے پختون بھائیوں کے ساتھ پنجاب پولیس کی کہیں مین ہینڈلنگ ہوئی ہے، کوئی ایتھنک یا ریشل پروفائلنگ ہوئی ہے، تو اسی وقت اس چیز کا بندوبست کیا گیا کہ اگر کہیں پر کسی اسی نقطے پر رہیے ملک صاحب، اسی نقطے پر رہیے. فیئر انف. فواد چوہدری صاحب، میں
چونکہ بریک سے پہلے بھی آپ کے بارے میں کہہ گیا تھا، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایسے بیان نہیں آنے چاہیے. کل شیخ رشید بھی تو جا رہے ہیں میچ دیکھنے کے لیے. پی سی بی چیئرمین نے دعوت دے دی ہے عمران خان صاحب کو. اگر عمران خان کھلے دل کا مظاہرہ کر کے چلے جاتے، پاکستان کا میسج، پاکستان کا امیج جاتا کہ پوری لیڈرشپ کم از کم دہشت گردوں کے تھریٹس کے سامنے اکٹھی کھڑی ہے. ٹی وی پہ دیکھیں گے میچ، ٹی وی پہ آرام سے میچ دیکھیں گے. گھر پہ بیٹھ کے 3 میل دور گاڑی کھڑی کر کے پیدل جانے سے بہتر ہے آرام سے بندہ گھر میں دیکھے میچ. وہاں پہ جا کے جو حالات ہیں اس وقت لاہور کے، بھائی دیکھیں جو مرضی آپ کر لیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ پیناما پیپرز کا فیصلہ محفوظ تھا. انہوں نے کہا اتنی دیر ذرا قوم کو ادھر ادھر لگانا ہے، میچ ہو گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ساری قوم دیکھ رہی ہے. باقی اس کی امپورٹنس یہی ہے، ایک دن جو میچ آپ نے 50,000 بندہ لگا کے کرانا ہے، آپ یہ اصل جو سیریس سوالات ہیں وہ تو رک گئے ہیں. مثلا سیریس سوال یہ ہے $3 بلین ہم نے خرچ کیا ہے ضرب عضب پہ. اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ آپ ہمیں کرفیو لگا کے میچ کرانا پڑ رہا ہے. رد الفساد شروع ہوا ہے پنجاب پولیس کے اوپر. 88 ٹریلین روپیز شہباز شریف صاحب پنجاب میں خرچ کر چکے ہیں. حالات یہ ہیں کہ ہم وہاں پہ کسی کو تحفظ دینے کی گارنٹی نہیں کر سکتے. پولیس ریفارم انہوں نے نہیں لائے، جوڈیشل ریفارمز یہ لے کے نہیں آئے، ایک ٹکے کا کام جو سبسٹینٹیو ہے وہ نہیں کیا، اور پوری حکومت جو ہے وہ اس وقت مداریوں کی طرح ناچ رہی ہے کہ کل ہم نے میچ کرا لینا ہے. تو میچ کرانا ہو جائے گا. اس طرح کا میچ تو آپ جا کے آپ کہیں پہ کروا سکتے ہیں، عراق میں شیخ رشید آپ کے اتحادیے اسپیشلی گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ بیٹھوں گا، عوام چاہ رہی ہے، وہ عوامی آدمی ہے، عوام کے درمیان بیٹھیں گے. عوام کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ بالکل صحیح ہے، ہمارے بھی بے شمار لوگ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے. لیکن اس کا مقصد یہ ہے، اس سے حاصل نہیں ہوگا نا مقصد. آپ کیا مطلب اس کے دیکھیں مقاصد کیا؟ اس سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ جائے گی. جو گورا وہاں پہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ یہ اوپر ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، نیچے تماشائیوں سے زیادہ پولیس ہے، شادی ہال اپنے بند کر دیے ہیں، لوگوں کے مرنے پہ پابندی لگا دی ہے کہ 2 دن نہ مریے گا، قبرستان جانے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، ہسپتال جانے کے لیے آپ کی ایمبولینسز نہیں ہیں. ان حالات میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میسج بڑا اچھا ہے پوری دنیا کے لیے، آپ کی مرضی ہے، ہم اس سے تھوڑا ڈیفر کرتے ہیں. ظاہر ہے جمہوریت ہے. اخندزادہ چٹان صاحب آج اے پی سی تھی، میں بریک لینے بٹ آپ پہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب نے آج پیناما کیس کے حوالے سے کچھ آبزرویشن دیں. ابھی پیناما کیس کی بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب. انہوں نے کہا کہ شاید اپوزیشن پارٹیز یہ کیس ہار چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کی جب کوئی یہ کہے کہ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. ذرا آپ سے اس چیز کا مطلب لیں گے. ناظرین ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں نے آپ پہ سوال چھوڑا تھا. شیخ رشید نے آج آصف زرداری سے پوچھا کہ آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. آگے سے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاناما کیس تو اپوزیشن نے خراب کر دیا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. کیا نظر کیا آ رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کو؟ راجہ صاحب اگر اجازت ہو تو اس سے پہلے میں ملک صاحب کو ایک عرض کروں. یہ پٹھانوں کی جو پکڑ دکڑ شروع ہوئی، ہم سمجھتے پولیس والے یہ کرتے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ ہو جائے، ایک ڈسٹرکٹ میں ہو جائے اور ایک جیسا طریقہ کار نہیں ہو تو بندہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا ذاتی پہل ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کیونکہ رات کو 3 بجے تک مجھے پونے آ جاتی ہے اور کہاں سے آ جاتی ہے. تمام پنجاب میں جتنی بھی ضلع ہے، ساروں میں جتنی پونے مجھے آئی، جتنے لوگ ہماری گرفتار ہوئی، تو ایک جیسا طریقہ کار تھا. تو اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم حکومت پہ یہ الزام نہیں لگاتے کہ یہ اب میرے سوال پہ آ جائیں. ابھی آپ کے سوال پہ آ جاتا ہے. یہ زرداری صاحب نے جو بات کی ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب کو کسی نے بتایا کہ سیاسی لوگ کیس ہار گئی. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع ہی دن سے ہمارا موقف تھا. ہم اس کو، اور اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ موجودہ قوانین میں جو سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ اگر یہ کیس آ گیا موجودہ قوانین میں تو سپریم کورٹ کی بدنامی ہو جائے گی، ہم اس کیس کو نہیں چلا سکتے ہیں. تو ہم نے پہلے اس کو کہا تھا کہ کورٹ کے بجائے ہم اسمبلی میں آئے اور ہم نے جو مشترکہ بل جمع کروایا ہے ہم اس پہ زور ڈالیں. اگر یہ بل اور اپوزیشن متحدہ ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ چاہے ڈکٹیٹر کا حکومت ہو، بادشاہ کی پارلیمانی اکاؤنٹیبلٹی، پارلیمانی احتساب جو بلاول بھٹو زرداری شروع سے کہہ رہے تھے، آج بھی وہی مطلب تھا. ہم پہلے سے ہمارا موقف یہ تھا، پہلے سے اگر ہمارا یہ موقف نہیں ہوتا
تو ان لوگوں کی تو کوئی تیاری فواد چودھری صاحب میں آپ پہ آؤں گا. اس میں سے 2 جماعتوں کے ساتھ تو کوئی وکیل نہیں تھا, جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی وکیل نہیں تھا, شیخ رشید صاحب کے ساتھ کوئی وکیل نہیں تھا. اچھا ٹیم تو ہمارا تھا, پھر ہم جاتے اور عدالت میں اس کیس کو لڑتے. فواد چودھری صاحب آپ ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے, آج بڑی خبر چلتی رہی کہ دنیا بھر میں پیناما پیپرز کی ساکھ پتہ نہیں ختم ہو گئی, 150 ممالک میں یہ بند کر دیں گی تحقیقات, انکوائریز. اب کیا ہوگا ادھر؟ یہاں تو پرائم منسٹرز ریزائن کر گئے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ کون سے ملک ہیں جہاں پہ پیناما پیپرز کے اوپر تو کوئی اعتراض آئے ہی نہیں نا. وہ تو جو بات ہے پیناما پیپرز اٹ سیلف اصل میں کوئی اسکیم نہیں ہے. پیناما پیپرز تو وہ جو دستاویزات ہیں جو کہ طے ہوئی ہیں وہ لے کے آئی ہیں, وہ اب سپریم کورٹ میں سامنے ہیں, وہ ایڈمیٹڈ ہیں. ہماری تو پوزیشن تھوڑی مختلف ہے باقیوں سے. تو پھر تو میچ پہ سیاست نہیں ہو رہی نا, پاناما کا فیصلہ محفوظ ہے, ادھر میچ کل ہو رہا ہے. نہیں, پیناما کی وجہ سے تو اتنا دھوم دھڑکا لگا ہوا ہے, ورنہ حکومت جو لوڑیاں ڈال رہی ہے میچ کے لیے, وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ان کو کرکٹ کے کوئی اتنے شدائی ہیں یا وہ ان کے ایشوز نہیں ہیں؟ یہ پیناما ہی کو سمجھتے ہیں. یہ تو روز رات کو بیٹھ کے تسبیحیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے کہ وہ قوم کی یادداشت ختم ہو جائے, یاد نہ رہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے. اصل جو جھگڑا ہے وہ تو پیناما کا ہی ہے. وہ انشاءاللہ آ جائے گا ابھی, میرا خیال ہے اگلے 5-7 دن میں انشاءاللہ فیصلہ جو ہے وہ آ جانا چاہیے, کیونکہ اتنی دیر فیصلہ فریج میں رہے تو پھر خراب بھی ہو جاتا ہے نا, بجلی بھی لوڈ شیڈنگ بھی بڑی ہوتی ہے. ساجد بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اسلام آباد میں اے پی سی ہوئی پیپلز پارٹی کی, آپ تو ابھی باتیں کر رہے تھے دہشت گردی کے خلاف جانے کی, فوجی عدالتوں کی بحالی کے حوالے سے اے پی سی تھی, آپ کی پارٹی نے آج شرکت نہیں کی, بڑی حیران کن بات تھی. اچھا, اس کی بنیادی وجہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم نے جو پیپلز پارٹی نے اے پی سی بلائی تھی اس پہ شرکت کیوں نہیں کی. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کر رہی ہے. آج بھی کراچی کے اندر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کارکنان کو پولیس اور دیگر سی ٹی ڈی کے ذریعے گرفتار کروایا جا رہا ہے اور ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو چھوڑیں. دوسرا بھی گزشتہ کچھ دن پہلے اورنگی ٹاؤن کے مقامی لوگ, عورتیں, بچے, بوڑھے, نوجوان وہاں ڈکیتی کے, وہاں چوری کے حوالے سے, وہاں گھروں میں ڈاکوں کے حوالے سے ایک مظاہرہ کرتے تھے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے پولیس کے ذریعے ان معصوم مہاجروں کے اوپر چڑھائی کروائی, عورتوں کو دھکے دیے گئے, گھر میں گھس کر پولیس نے اورنگ ٹاؤن کی پولیس نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی رہی. اچھا, یہ ترہ امتیاز پیپلز پارٹی کا آج کا نہیں ہے, ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی بھی رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایم کیو ایم کے پیٹ پر, کراچی میں اردو بولنے والے مہاجروں کی پیٹ پہ ہمیشہ چھرا گھونپا ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے مہاجروں کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ تو ایک بڑا لارجر ایشو تھا ساجد بھائی, یہ تو لارجر ایشو تھا, یہ تو لارجر ایشو تھا نا فوجی عدالتوں والا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں پراچا صاحب, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, فوجی عدالتیں بننی ہیں اور بنیں گی لازمی. یہ ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں سمجھتا ہوں اے پی سی کر کے. ٹھیک ہے, یہ نقطہ آ گیا آپ کا نقطہ آ گیا. مجھے ساجد بھائی آگے بڑھنا ہے. ساجد بھائی نے میں صرف ایک عرض کروں کہ ہمارے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور شامل کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی بنی ہے کیا وہ ہم نے بنائی ہے, یا یہ ہمیں بتائے کہ اس کے پارٹی سے پیپلز پارٹی میں کون شامل ہوا ہے. اس کے پارٹی میں تو جو لوگ جاتے ہیں پاک سرزمین پارٹی میں جاتے ہیں. تو ساجد بھائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے یہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں یار, آپ لوگوں کو آنا چاہیے تھا, نہیں آئے, آپ لوگوں کی مرضی ہے, اگر آپ لوگ آ جاتے ہم نے کوشش کیا کہ آپ لوگ آ جائیں, لیکن یہ بات کرنا کہ ہم آپ کے لوگوں کو زبردستی شامل کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو نیچے لکھے جمہوریت ہماری سیاست ہے. اور تشدد کی آپ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ 12 مئی کے واقعات کو بھی یاد کریں جو وکلا کو زندہ جلایا ساجد بھائی آپ نے ساجد بھائی بات کر دی ہے کہ جو جمہوری لوگ ہیں اس کے ساتھ ہم ہیں, اس کے ساتھ ہم چلیں گے. جو دہشت گرد ہے, جو راک ایجنٹ ہے, جو ملک کے دشمن ہے,
چاہے وہ پیپلز پارٹی میں، وہ عوامی نیشنل پارٹی میں، وہ آپ MQM کا میں، نقطہ آ ہم گیا اس کے مخالف ہیں۔ چٹان صاحب ساجد بھائی آپ کا چٹان صاحب آپ کا نقطہ آ گیا، ساجد بھائی آ گیا۔ ملک صاحب آج پیپلز پارٹی نے کہا کہ دہشت گرد تنظیموں کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، نشاندہی ہونی چاہیے، وہ کون ہیں؟ آپ تو پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، پنجاب میں دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہی آپریشن جاری ہے، یہ کون سی تنظیمیں ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ آج پیپلز پارٹی نے یہ بنیادی نقطہ اٹھایا۔ دیکھیے اس نقطے کی صحت سے کون اعتراض کر سکتا ہے، اور اس نقطے کی جو بنیاد، جو ڈیفینیشن مانگی جا رہی ہے، دہشت گرد تو دہشت گرد ہے۔ اگر کسی کو صرف مذہبی فکر کی بنیاد پر یا سیاسی سوچ کی بنیاد پر دہشت گرد کہا جائے تو وہ بات پیپلز پارٹی کا اشارہ تو اس طرف ہے کہ پہلے کافی پولرائزیشن رہی کہ کچھ لوگ کہتے رہے کہ مذہبی فکر کی بنیاد پر بیچ میں سے اس ڈرافٹ میں سے یہ ریلیجس ایلیمنٹ والی بات نکال دیں۔ MQM کا جو خدشہ اور خوف تھا وہ بھی آپ کے سامنے رہا، ان کی بات بھی سامنے آئی، اس میں ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں، ان کو دبے الفاظ میں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اور دیکھیں پولیٹکس میں پلر ٹو پوسٹ پوزیشن چینج کیسے ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM کا جتنا آپس میں تعلق رہا، 5 سال یہ اپنے اقتدار میں ایک دوسرے کے شراکت دار رہے، اینڈ اٹ از نیور این اینڈنگ گیم۔ کیا پتہ ہے کل کو پھر یہ سیم ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور تحفظات دور ہوئے ہوں۔ لیکن اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ایک پوائنٹ بڑا جس پر کنسنسس ایوالو ہو جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دہشت گرد ہے، جس کی وجہ